الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ومسح برأسہ واحدۃ اخرجہ ابو داود واخرجہ النسائی والترمذی باسناد صحیح بل قال الترمذی انہ اصح شیء فی الباب۔ وعن علی، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، علی بن ابی طالب چوتھے خلیفہ راشد ہیں، معروف صحابی ہیں، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، اور نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ان سے کیا تھا، اور نبی علیہ السلام کے یہ حقیقی چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ جنگ تبوک کے علاوہ تمام غزوات کے اندر شریک ہوئے، اور اس جنگ میں اس لیے شریک نہیں ہوئے تھے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو پیچھے مدینہ کے اندر مقرر بطور خلیفہ چھوڑ دیا تھا۔ 18 ذی الحج جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 35 ہجری میں، اس وقت یہ منصب خلافت پر فائز ہوئے، اور 17 رمضان المبارک 40 ہجری جمعہ والے دن صبح کی نماز میں کوفہ کی مسجد کے اندر عبد الرحمن بن ملجم نے جو ہے ان پر پے در پہ 3 وار کر کے ان کو شہید کر دیا۔ تو ان سے جو روایات ہیں اس کی تعداد بہت ہے۔ تو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو بریکٹ میں نظر آ رہی ہے یہ جملہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کر رہے ہیں وہ کس کے متعلق بیان کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے وضو کے طریقے کے متعلق، نبی علیہ السلام کے وضو کے طریقے کے متعلق، یعنی پیچھے جو آپ نے روایت پڑھی نا، اصل میں جو حمران والی روایت پڑھی تھی سیدنا عثمان والی، ٹھیک ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت بنیاد ہے، اس کو آپ نے بنیاد بنانی ہے، اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی روایت کو بنیاد بنایا ہے۔ اب اس کے بعد جتنی بھی آگے روایات آئیں گی، اب اس کے اندر سے جز ٹکڑے ٹکڑے آئیں گے، یعنی کہ وہ اس کو جو یہاں پر چیزیں رہی ہوئی ہیں اس کو وہ تکمیل کرتے چلے جائیں گے، مکمل کرتے چلے جائیں گے۔ تو یہ روایت ابو داود کے اندر موجود ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے 6 انداز میں 6 طریق سے یہ روایت بیان کی ہے، کہیں پر مختصر اور کہیں پر طویل۔ تو اصل میں سمجھو یہی روایت جو پیچھے آپ نے پڑھ لی، یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے بریکٹ میں یہ بات کہہ دی کہ فی صفت وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے وضو کے طریقے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی ہے وہ انہوں نے کیا بات بیان فرمائی۔ اب وہ ساری پیچھے وضو کا طریقہ حذف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پچھلی روایت کے اندر جو ہے مسح کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، اور مسح کس طرح کرنا ہے، کتنی مرتبہ کرنا ہے، کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، یہ چیزیں نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس لیے یہاں پر اس روایت کے اندر جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں اس میں مسح کرنا کتنی مرتبہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ قال، تو وہ بیان فرماتے ہیں، وَمَسَحَ، اور مسح کیا، وَمَسَحَ، اور مسح کیا، بِرَأْسِهِ، اپنے سر کا، بِرَأْسِهِ، اپنے سر کا، کس نے؟ یعنی نبی علیہ السلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا، واحدتاً، ایک مرتبہ، یعنی سر کا مسح کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ ایک مرتبہ کرنا ہے۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، انہوں نے نکالا ہے، روایت کی ہے اس حدیث کو امام ابو داود نے۔ واخرجہ النسائی، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی باسناد صحیح، صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بلکہ قال الترمذی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے بعد کیا جملہ کہا ہے؟ انہ اصح شیء فی الباب، انہ، بے شک یہ کیا، یعنی یہ روایت، یہ حدیث، اصح شیء، اصح سب سے زیادہ صحیح،
اصح سب سے زیادہ صحیح شیئن چیز ہے فی حاضل باب، اس باب میں۔ مطلب کیا ہے؟ انہ اصح شیئن فی حاضل باب، کہ اس مسئلے میں سب سے صحیح ترین اگر کوئی روایت ہے سر کا مسح کرنا کتنی مرتبہ ہے تو یہی روایت ہے۔ سب سے صحیح ترین روایت کون سی ہے؟ یہی روایت ہے، یعنی اس مسئلے کے اندر جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو سر کا مسح ایک مرتبہ کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب علماء کا اس کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، علماء کا اس کے اندر بھی کیا ہے؟ اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ نے سر کا مسح کرنا ہے تو کتنی مرتبہ کرنا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ تکرار کے قائل ہیں، یعنی کہ 3 مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے سر کا مسح کرنا ہے۔ وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دھویا تو کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ چہرہ دھویا 3 مرتبہ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دائیں ہاتھ دھوئے، بائیں ہاتھ دھویا 3 مرتبہ، پاؤں دھویا 3 مرتبہ، تو لہٰذا مسح بھی کیا ہے؟ 3 مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ استدلال انہوں نے کیا ہے۔ اور باقی جو ہیں یعنی جمہور علماء، جس میں امام احمد ہیں، امام مالک ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ 1 مرتبہ کے ہی قائل ہیں۔ جمہور علماء وہ 1 مرتبہ کے ہی قائل ہیں، اور راجح مسئلہ بھی یہی ہے، راجح مسئلہ بھی یہی ہے کہ سر کا مسح 1 ہی مرتبہ کیا جائے گا۔ ہاں ایک روایت آتی ہے وہ سند کے لحاظ سے صحیح بھی ہے، اور اس میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے۔ اس میں کتنی مرتبہ کا ذکر ہے؟ 3 مرتبہ کا۔ تو ہم اس سے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اکثر جو معمول تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کیا ہے؟ 1 ہی مرتبہ ہے، اور استحباب وہ کتنی مرتبہ ہے؟ 3 مرتبہ۔ جو 1 مرتبہ کے قائل ہیں ان کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو دلیل ان کی یہی حدیث ہے، اور دوسری دلیل کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے باقی اعضاء دھونے کا حکم دیا ہے۔ ادھر توجہ کریں، باقی اعضاء کیا ہے؟ دھونے کا حکم دیا ہے۔ تو سر کو اگر دھونے کا حکم دیا جاتا تو کتنی مشقت ہوتی، اور خصوصاً سردی کے موسم میں پانی وہ آپ کے سر کا بالوں کا جھڑتا جاتا، آپ کے جسم پر آتا، آپ کے کپڑے گیلے ہو جاتے، تو اس کے اندر تکلیف زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو امت کے اوپر کیا جو آسانی تھی، اور آسانی کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ ہلکا سا ہاتھ آپ نے مطلب گیلا کیا، اس کے بعد تر کر کے آپ نے سر کا مسح کر لیا، تو اس کے اندر آسانی ہے۔ اور جب آسانی دھونے سے اللہ رب العالمین نے اس کو مسح کے اوپر لے کر آ گئے ہیں، تو پھر آسانی یہی ہے کہ اس کے اندر تکرار نہ ہو، اس کے اندر 1 ہی مرتبہ یعنی اس کام کو کیا جائے، اس کو بار بار نہ کیا جائے۔ تو صحیح روایات بھی یہی ہیں کہ 1 ہی مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسح کیا۔ اب اگلی روایت دیکھیں، وعن عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ فی صفۃ الوضوء قال ومسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق علیہ وفی لفظ لہما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه۔ اب اس روایت میں جو بھی ہم پڑھنے لگیں اس میں کیا چیز ہے؟ مسح کا طریقہ، مسح کرنا کس طرح ہے، اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن زید بن عاصم۔ کون ہیں؟ عبداللہ بن زید بن عاصم، ٹھیک ہے۔ اور ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی، عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی، وہ جو راوی تھے وہ اذان جنہوں نے نقل کی ہے وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ادھر وضاحت کر دی کہ یہ کون ہے؟ عبداللہ بن زید بن عاصم ہے، یہ الگ ہیں، یعنی دونوں کے دادا کیا ہیں؟ الگ ہے۔ ادھر بھی عبداللہ بن زید ہے، ادھر بھی عبداللہ بن زید ہے، لیکن یہ ان کے دادا کا نام کیا ہے؟ عاصم ہے، اور ان کے دادا کا نام عبد ربی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سے جو روایات ہیں وہ 148 ہیں، 148 ان سے روایات منقول ہیں۔ آپ انصاری صحابی ہیں، اور انصار کے قبیلہ بنی مازن بن نجار ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس لیے ان کو مازنی بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے تھے، جنگ یمامہ کے اندر وحشی بن حرب کے ساتھ مل کر انہوں نے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کیا تھا سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم نے۔ 63 ہجری میں معرکہ حرہ اس دن ان کی شہادت ہوئی تھی،
تو بیان فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس میں بیان کرتے ہیں؟ فی صفت الوضو، یہ بھی دیکھیں بریکٹ میں آ گیا ہے، یعنی وضو کے طریقے میں۔ اب یہاں پر کیا ہے، وہ روایت یعنی حذف کی جا رہی ہیں، آپ کو صرف وہی بیان کیا جا رہا ہے جو آپ کا مطلب ہے۔ اور امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا تھا کہ میں صرف کیا ہے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے الفاظ لے کر آؤں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ وہ الفاظ بیان کروں جس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اور اگر ایک ہی مسئلے کے متعلق مجھے روایات ملیں گی تو میں ان کو کیا ہے ساتھ ہی میں بیان کر دوں گا تاکہ وہ ساری روایات سامنے آ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو کیا بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم کہ وَمَسَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا برأسہ اپنے سر کا، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ، تو آپ علیہ السلام دونوں ہاتھ آگے لے کر آئے، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ اپنے دونوں ہاتھ آگے لے کر آئے، وَأَدْبَرَ اور پیچھے لے کر گئے۔ یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا ادھر، ٹھیک ہے۔ ابھی ترجمہ دیکھیں اور یہ آپ کو سمجھاؤں گا۔ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے مسح کیا برأسہ اپنے سر کا، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ تو اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے لے کر آئے، وَأَدْبَرَ اور پیچھے لے کر گئے۔ یہ اقبالہ اور ادبرہ، یہ جو لفظ ہے نا اقبالہ اور ادبرہ، اس کے اندر ترجمے دونوں پائے جاتے ہیں، یعنی آگے سے پیچھے لے جانا اور پیچھے سے آگے لے کر آنا۔ اقبالہ کیا معنی ہے؟ آگے سے پیچھے لے جانا اور پیچھے سے آگے لے کر آنا۔ میں ترجمہ کیا کر رہا ہوں، ہاتھ آگے لے کر آئے یعنی کہ پیچھے سے، اقبالہ آگے کی طرف لے کر آئے، ٹھیک ہے، یعنی پیچھے سے ہاتھ آگے لے کر آئے، اس کے اندر یہ مفہوم بھی ہے، اور آگے سے پیچھے بھی لے جانا۔ اور اسی طرح ادبرہ، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، ٹھیک ہے۔ اس میں دونوں مفہوم یہ پائے جا رہے تھے۔ اب یہاں پر یہ کیا ہو رہا تھا، مسئلہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا تھا۔ کیا گڑبڑ ہو رہی تھی مسئلے کی کہ بھائی فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ کہ اپنے ہاتھوں کو آگے کی جانب لائے، مطلب یہ ہے کہ سر کا مسح ہم نے پیچھے سے شروع کرنا ہے، وَأَدْبَرَ پھر آپ پیچھے کی طرف لے کر چلے گئے، ٹھیک ہے۔ واو آیا نا، واو کیا ہے، جمع کا معنی میں ہوتا ہے یا ترتیب کے لیے آتا ہے، تو اس لیے اگلی جو روایت لے کر آئے نا، اگلی جو روایت آ رہی ہے اس کے اندر یہ مسئلہ اور کلیئر ہو رہا ہے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ وفی لفظ لہما، اور بخاری اور مسلم ہی کے الفاظ ہیں، کیا بدأ، یہ اب اس کی تفسیر آ رہی ہے، اقبالہ اور ادبرہ کی تفسیر آ رہی ہے۔ بدأ شروع کیا بمقدم رأسہ اپنے سر کے اگلے حصے سے۔ مقدم کون سا حصہ ہوتا ہے؟ سامنے والا اگلا حصہ۔ بدأ شروع کیا بمقدم رأسہ اپنے سر کے اگلے حصے سے، حتیٰ یہاں تک کہ ذہب بہما ان دونوں کو لے گئے، ذہب لے گئے بہما ان دونوں کو، یعنی آگے سے ہاتھوں کو شروع کرتے ہوئے لے گئے، الی قفاہ اپنی گدی تک۔ قفا کس کو کہتے ہیں؟ گدی کو۔ الی قفاہ اپنی گدی کی طرف تک۔ ثم پھر ردہما، ردہ لوٹانا ہوتا ہے، ردہ معنی کیا ہے؟ لوٹانا۔ ثم پھر ردہ لوٹایا، ہما ان دونوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ رجع وہ پلٹ آیا، لوٹ آیا، الی المکان اس جگہ کی جانب، الذی بدأ منہ جہاں سے آپ نے ابتدا کی تھی۔ دوبارہ دیکھیں، وفی لفظ لہما، بخاری اور مسلم کی روایت کے اندر الفاظ کیا ہیں؟ بدأ شروع کیا، بمقدم رأسہ اپنے سر کے اگلے حصے سے، حتیٰ یہاں تک کہ ذہب لے گئے بہما ان کو، ذہب لے گئے بہما ان کو، الی قفاہ گدی تک۔ ثم پھر ردہما ان دونوں ہاتھوں کو لوٹایا، حتیٰ یہاں تک کہ رجع وہ لوٹ آئے، پلٹ آئے، الی المکان الذی اس جگہ کی جانب، الذی بدأ منہ جہاں سے ابتدا کی تھی۔ اب اس روایت کے اندر جو کیا تھا،
مسح کرنا آپ نے کس طرح ہے، یہ دیکھیں طریقہ، یہ آپ کا یہاں سے یہ مسح شروع ہوتا ہے اس جانب سے، یہ پیشانی ہے، یہ پورا آپ کا جو پیشانی ہے یہ پورا آپ کا کس کے اندر آتا ہے، چہرے کے اندر یہ چیز آتی ہے، کل بھی میں نے آپ کو یہ چیز بیان کی تھی۔ اب یہاں سے آپ نے مسح شروع کرنا ہے، ہاتھ کو اس طرح گیلا کیا اور اس کے بعد اس طرح رکھ کے آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے اور اس طرح پیچھے آپ نے لے کر جانا ہے، ٹھیک ہے، گدی تک، اور پھر وہیں سے آپ نے اس کو کیا ہے واپس لے کر اسی طرح آ جانا ہے۔ مرد نے بھی اسی طرح کرنا ہے اور عورت نے بھی مسح اسی طرح کرنا ہے، دونوں کے مسح میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو عورت کی چٹیاں لٹکی ہوتی ہے، نیچے بال ہوتے ہیں، اس پہ اس کو مسح کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ گدی تک ہے، گدی اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگ کیا ہے الٹے ہاتھ کر کے اس طرح گدی پہ گھما لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بدعت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل نہیں ہے۔ پھر ہاتھوں کو اس طرح کر لیتے ہیں، یہ سارے طریقے جو ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو انہوں نے سر کی ابتدا سے شروع کیا اور اپنی گدی تک لے گئے اور پھر ان کو واپس لے کر آ گئے جہاں پر شروع کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب بظاہر کیا ہو رہا ہے، تکرار، بظاہر کیا ہو رہا ہے، یعنی ایک دفعہ تو یہ ہاتھ آپ کا پھر گیا اور دوسری مرتبہ یہاں سے ادھر آ گیا، دیکھنے میں کیا مل رہا ہے، تکرار ہے، حقیقت میں یہ تکرار نہیں ہے، یہ تکرار نہیں ہے، یہ ایک ہی مرتبہ کہلا رہا ہے۔ یعنی اگر آپ نے اس طرح بھی کرنا ہو تو یہ ایک، پھر یہ دو، پھر یہ تین ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی ہے۔ اور اس طرح کرنے سے فائدہ زیادہ ہے، کیا ہے، ایک تو کیا ہوگا جب اس طرح آپ کریں گے، یہ دیکھیں یہ سارے بال گیلے ہوتے آئیں گے آپ کے، پھر جب یہاں سے آئیں گے یہ اب دیکھیں یہ پیچھے سے بال اٹھ رہے آ رہے ہیں، یہ بال اٹھ رہے ہیں، یہ مطلب سارے کے سارے بال گیلے ہو جائیں گے۔ اب جب آپ اس طرف سے آئیں گے نا، یہ اس طرح پھر آپ کا پورا سر وہ مسے والا کام نہیں دیتا۔ تو ادھر جو اوپر والی روایت کے اندر جو فاقبلا اور ادبرا سے مفہوم آ رہا تھا دونوں قسم کا، تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ٹکڑے کو نقل کر کے اس چیز کو واضح کر دیا کہ یہاں پر مراد کیا ہے، اقبالہ اور ادبرا سے مراد یہ ہے کہ آپ نے سر کے شروع والے حصے سے آپ نے شروع کرنا ہے، پیچھے گدی تک لے کے جانا ہے اور پھر اس کو واپس لے کر آنا ہے۔ تو سر کا مسح جو ہے یہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے، یہاں سر سے، آغاز سے، ٹھیک ہے۔ ائمہ اربعہ کے علاوہ اسحاق بن راہویہ ان کی بھی رائے یہی ہے، لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول نقل کیا ہے جو کہ حسن ہے، ٹھیک ہے۔ اس روایت کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ مسح کا آغاز پچھلے حصے سے کرنا ہے، اور بعض اہل کوفہ کا یہی مذہب ہے، اور وکیع بن جراح وہ ایک عظیم تابعی تھے، ان کا بھی یہی موقف ہے، لیکن یہ روایت درست نہیں ہے، اور راجح مسئلہ یہی ہے کہ مسح کا طریقہ وہی ہے جو اس حدیث کے اندر آیا ہے۔ اگلی جو روایت آ رہی ہے اس روایت کے اندر اب کان کا مسح آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کان کا مسح، کیونکہ آپ نے مسح پڑھا اپنے سر کا، اب سر کا مسح کرنا کتنی مرتبہ تھا وہ روایت آ گئی، اور کرنا کس طرح ہے وہ روایت آ گئی۔ اچھا یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، یہ سر کا جو مسح ہے نا اس کے اندر بھی فقہا کا اختلاف ہے۔ کچھ جو کہتے ہیں بس یہ چوتھائی حصہ، یعنی کہ یہ آپ نے ہاتھ گیلا کیا اور ادھر لگا دیا ہاتھ، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں چوتھائی حصے کا مسح فرض ہے، باقی پورے سر کا مسح نہیں ہے، لیکن یہ بات تو درست نہیں ہے، کیونکہ پورے سر کا مسح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے سر کا مسح کیا ہے، اور رأسن کا جو لفظ ہے وہ پورے سر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور جہاں پر وہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیشانی پر مسح کیا اور پھر پگڑی کے اوپر کیا، تو پگڑی جو تھی وہ کس کے قائم مقام، وہ کس پر تھی، سر پر تھی، تو پوری پگڑی پر آپ نے مسح کیا ہے۔ تو سر پورے کا مسح یہ نہیں ہے کہ بس صرف آپ نے تھوڑی سی پیشانی کو ننگا کیا اور یہاں پر رکھ دیا، کیونکہ بعض لوگ انہوں نے پگڑی وغیرہ باندھی ہوتی ہے وہ یوں کر کے بس وہ کہتے ہیں ہمارا مسح ہو گیا، نہیں، یہ طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح طریقہ وہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کرنا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی یہی کہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، یعنی پورے سر کا مسح کرنا ہے، یہ نہیں ہے چوتھائی حصہ۔ اب جو سر کا جو چوتھائی حصہ ہے اس میں بھی پھر اختلاف ہوتا ہے کہ چوتھائی حصے سے کتنا مراد ہے، پھر اس میں بھی اختلاف ہے، تو صحیح مسئلہ وہی ہے کہ پورے سر کا مسح کر لیں، اس اختلاف میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ وعن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما فی صفۃ الوضوء قال ثم مسح برأسه وادخل اصبعيه السبع
اصبعیہ السباحتین فی اذنیہ ومسح بإبہامیہ علی ظاہر اذنیہ، اخرجہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن خزیمہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قریشی صحابی ہیں، اور آپ کا سلسلہ نسب کعب بن لؤی پر نبی علیہ السلام سے آ کر مل جاتا ہے، اور یہ اپنے والد سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور ان کی والد سے جو عمر تھی وہ کتنا فرق تھا، 13 سال، یعنی 13 سال چھوٹے تھے یہ صرف، تو اندازہ لگا لیں کہ کتنی عمر میں ان کی شادی ہوئی ہوگی۔ تو بڑے پائے کے عالم تھے اور بہت عبادت گزار تھے، بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے، بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے۔ وہ جو آپ نے واقعہ سنا ہے نا، جس صحابی نے کہا میں روزانہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں، مجھے روزانہ کی اجازت دیں، میں روزانہ قرآن مجید کو پورا کر سکتا ہوں، وہ ہیں رات کو قیام کر سکتا ہوں، یہ وہی عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں کہ جن کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم اتنے دن میں قرآن پورا کرو، روزہ جو رکھنا ہے تو پھر ایک دن چھوڑ کر تم ایک دن روزہ رکھو، رات کا کچھ حصہ قیام کرو، کچھ دن آرام، کچھ رات کو آرام کرو۔ تو یہ بہت زیادہ ان سے روایات منقول ہے، جس کی تعداد 700 بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کی وحی کو لکھا بھی کرتے تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ اب یہ اتنی زیادہ روایات، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں کسی پر رشک کرتا تھا نا کہ سب سے زیادہ روایت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس تھی، باقی مجھے کچھ اور کوئی اور نہیں صحابی نظر آتا تھا، ان کے پاس تھی۔ لیکن یہ کیوں نہیں ان سے آگے روایات مل سکیں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اپنی عبادات کے اندر کیا تھے، مصروف تھے، انہوں نے تعلیم والا سلسلہ اس طرح شروع نہیں کیا تھا۔ تو ظاہر ہے جو بندہ تعلیم والا سلسلہ نہیں شروع کرے گا تو پھر کیا ہے، اس سے اتنی روایت آگے منقول نہیں ہوگی۔ تو یہ 63 ہجری یا 70 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اب وفات ان کی کہاں پر ہوئی ہے، اس کے اندر بھی مختلف اقوال ہیں۔ مکہ مکرمہ میں کہا جاتا ہے، طائف کے اندر یا مصر کے اندر یہ مدفون ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں فی صفت الوضوء، یعنی وضو کے طریقے کے متعلق ہی، قال کیا بیان فرمایا، ثم پھر مسح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ السلام نے برأسہ اپنے سر کا، وادخل اور داخل کیا، وادخل اور داخل کیا اصبعیہ اپنی دونوں انگلیوں کو، کون سی دونوں انگلیاں، السباحتین جو تسبیح بیان کرنے والی ہے، کون سی انگلیاں جو تسبیح بیان، یعنی جس انگلی سے ہم نماز میں حرکت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے کیا ہے بندہ گالی وغیرہ بھی دیتا ہے تو اسی سے اشارہ وغیرہ کرتا ہے، تو اس کو سبابہ بھی کہتے ہیں اور سباحہ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی دونوں انگلیاں، اب نماز میں تو ہم اس سے تسبیح پڑھتے ہیں نا، بائیں ہاتھ والی سے تو نہیں پڑھتے، لیکن کیونکہ انگلی ایک ہی ہے، یہ انگلی ادھر بھی اس کا نام یہی ہے، تو اس لیے ظاہر ہے دونوں آپ کانوں میں ڈالنی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ایک میں ادھر ڈالیں گے تو پھر دوبارہ اس میں ڈالیں گے، نہیں، ایک ہی وقت میں دونوں ڈالنی، اس لیے اشارہ ادھر کر دیا، اور اس لیے غلبے کے طور پر اس کو بالسباحتین کہہ دیا۔ وادخل اور داخل کیا اصبعیہ اپنی دونوں انگلیوں کو، السباحتین جو کہ تسبیح والی تھی، کہاں داخل کیا، فی اذنیہ اپنے کانوں میں۔ اب پوری انگلی داخل کی نہیں، یہ پور داخل کی ہے، ٹھیک ہے، اصبعن سے مراد یہاں پر پور ہیں، انگلی کے یہ جو پور ہیں یہ داخل کیے، کیونکہ پوری انگلی تو نہیں جائے گی نا۔ ومسح اور آپ نے مسح کیا، بإبہامیہ اپنے انگوٹھوں سے، بإبہامیہ اپنے انگوٹھوں سے، علی ظاہر اذنیہ کانوں کے ظاہری حصے پر، کانوں کے ظاہری حصے پر یعنی باہر والے حصے پر، ظاہر سے مراد کان کا وہ حصہ ہے جو سر کے ساتھ، یہ آپ کے سر کے ساتھ یہ جو حصہ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس حصے پر کیا ہے مسح کیا، اور باطن اس کو کہتے ہیں جو منہ کی جانب ہوتا ہے، یعنی یہ جو اندر کی جانب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اندرونی اور بیرونی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داود اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر کیا ہے،
کانوں کے مسح کا ذکر موجود ہے۔ اس حدیث میں کس کا ذکر ہے؟ کانوں کے مسح کا۔ حالانکہ جو رأسن کا لفظ ہے نا، رأسن کا لفظ، اس کے اندر کانوں کا مسح بھی شامل ہے، کیونکہ الاذنان من الرأس، یہ دونوں کان یہ کس میں شمار ہوتے ہیں؟ سر کے اندر۔ چہرے کے اندر تو نہیں آپ اس کو شمار کرتے، جب دھوتے ہیں تو کیا ساتھ دھوتے ہیں؟ نہیں، تو اس کا جو تعلق ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ سر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر نہ بھی آتا تو یہ واضح تھا، لیکن واضح روایت بھی لے کر آ گئے۔ تو یہ انگلی آپ نے اس طرح ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انگوٹھا ادھر پیچھے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے یہ گھمانا ہے، گھما کے اب اس کو انگوٹھوں کو اس طرح بس یہ جو لو کہلاتی ہے نا کانوں کی، اس کا مسح نہیں ہے، اس کے مسح کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ سائیڈ میں رکھا اور یہ اس طرح ظاہری جو حصہ ہے اس کا مسح کر لیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کانوں کا مسح کیا۔ تو یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسی کے اوپر اہل علم کا اتفاق ہے اور عمل اسی چیز کے اوپر ہے کہ کانوں کا مسح کیا جائے گا۔ تو سر کا مسح کرنا کتنی مرتبہ ہے؟ ایک مرتبہ۔ طریقہ بھی آ گیا، کانوں کا مسح بھی ایک ہی مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کانوں کے لیے پانی الگ لیا جائے گا یا وہی پانی کفایت کر جائے گا؟ اس میں دو قسم کی روایات ہیں۔ ایک میں یہ ہے کہ اسی سے جو آپ نے سر کا پانی لیا اسی سے ہی آپ کانوں کا مسح کر لیں گے، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں میں نے سر کا جب مسح کیا تو میری تو انگلیاں میرے ہاتھ جو ہیں وہ خشک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ دوبارہ گیلا کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، نیا پانی لے سکتے ہیں، یعنی جواز ہے نئے پانی لینے کی۔ اگر نہیں بھی لیتے تو اسی سے آپ کا کانوں کا مسح بھی ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔